الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا ومهديا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات روشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، نعت خوان حضرات اور میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 22 رجب المرجب کا دن گزرا اور 22 رجب المرجب تاریخ اسلامی میں وہ دن ہے کہ خلیفۃ المسلمین خال المسلمین صحابی رسول حضرت امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہما کی یوم وفات کا دن. تو آج کی اس محفل میں اس مختصر وقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب عرض کروں گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے
اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام یہ درجے میں برابر تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام کا درجہ بہت بڑا ہے، تو درجے میں برابر نہیں ہے، لیکن ان سب صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کہ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اللہ نے ان سب صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا۔ اور ان جنتی صحابہ کرام میں ایک صحابی ہے، رسول ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اعتماد والے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم اجعل معاویہ ہادیا و مہدیہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث میں ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلم امتی معاویہ، کہ میری امت میں سب سے بردبار جو ہے وہ معاویہ ہے، حوصلے والا، بردبار۔ اور اس حدیث کے ضمن میں محدثین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ غسان کا شہزادہ آیا، جس طرح مختلف ممالک کے بادشاہ اور ان کے آل اولاد اور ان کے جو ہے کرندے آتے رہتے تھے، تو مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف میں غسان کا ایک شہزادہ آیا، اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب ملاقات کر لی تو کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے کچھ ہدایہ لایا ہوں، لیکن میرا ساز و سامان اور خیمہ جو ہے وہ مدینہ سے باہر ہے، لہٰذا آپ ایک خادم میرے ساتھ بھیج دیں تو وہ ہدیے میرے سے وصول کر لے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہدایہ کی وصولی کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ جائیں اور ہدایہ وصول کر کے لے آئیں۔ اب یہ مسجد نبی شریف سے باہر جب نکلا ہے شہزادہ غسان کا، تو یہ گھوڑے پہ سوار تھا، اور یہ بھی عجیب حسن اتفاق ہے کہ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، ننگے پاؤں گھر بھی نہیں گئے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق غسان کے جو شہزادہ تھا اس کے ساتھ چلنے لگے، وہ گھوڑے پہ سوار تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ دیکھو مجھے آپ اپنے ساتھ گھوڑے پہ سوار کر لو، لہٰذا میرے پاس جوتا نہیں ہے، میں دھوپ سے بچ جاؤں گا، باقی چیزوں سے بھی بچ جاؤں گا۔ تو غسان کے شہزادے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم ایک کمی ہو، ایک ملازم ہو، خادم ہو، اور میں شہزادہ ہوں، لہذا میں تمہیں اپنے سواری کے میں سوار نہیں کر سکتا۔
اللہ اکبر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور وہ گھوڑا چلا رہا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں جو ہے نا وہ دھوپ سے جل رہے ہیں، کیونکہ زمین جو ہے وہ گرم تھی جس کی وجہ سے جل رہے۔ تو خیر وہ شہر سے باہر نکلے، وہاں خیمہ تھا، وہاں خیمے سے جو ہے وہ تحفہ تحائف جو بھی ہدیہ تھا لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہدیہ وہ تحفے دیے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاویہ تیرے ساتھ کوئی واقعہ تو نہیں ہوا؟ تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ اس طرح کا میرا واقعہ ہوا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلم امتی، کہ میری امت کا بردبار جو ہے وہ معاویہ ہے۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، انتقال کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ تو 2 سال 3 ماہ کچھ دن جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ پھر 10 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور 12 سال کے قریب جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، اور 5 سال کے قریب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، اور پھر 6 ماہ جو ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مان لیا۔ یہ 40 ہجری کے ارد گرد بات ہے۔ اب 20 سال جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سلسلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات اسلامی فتوحات کے ایسے دروازے کھولے کہ قبرص تک، قسطنطنیہ تک، حتیٰ کہ بحر و بر پر جو ہے وہ اسلامی سلطنت قائم ہو گئی۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ 64 لاکھ مربع میل جو ہے وہ حکمرانی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، یعنی آدھی دنیا پر۔ تو اس میں غسان جو وہ بھی فتح ہو گیا۔ تو جب غسان کا علاقہ فتح ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کو اطلاع دی گئی کہ غسان کے علاقے سے بہت سارا مال غنیمت بھی حاصل ہو گیا ہے، اور اس طرح قیدی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ایک شہزادہ بھی، وہ بادشاہ جو ہے وہ بھی قیدی ہے اور ہتھ کڑی لگائی ہوئی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ باقی قیدیوں کو تو ادھر ہی اپنے پاس رکھو، وہ جو شہزادہ ہے نا اس کو وہ میرے پاس لے کے آ جاؤ۔ تو اس نے پہچانا نہیں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا۔ تو جیسے ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی غسان کا شہزادہ ہے کہ جس نے مجھے جو ہے خادم کہا تھا، نوکر کہا تھا، اس طرح کے مجھے الفاظ کہے تھے، تو خیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے ملازموں کو کہا کہ اس کے ہاتھ کڑیاں کھولو، بیڑیاں کھولو، اور اس کو شاہی مہمان خانے میں جو ہے آپ رکھو، اور 3 دن کے بعد میرے پاس آنا، اس کو لے کے آنا۔
تو میرے پیارے بھائیوں، جب 3 دن گزر گئے اور وہ شہزادہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لایا گیا تو اس نے پہلا یہ سوال کیا کہ آپ کون ہیں جنہوں نے قیدیوں والا سلوک میرے ساتھ نہیں کیا؟ آپ نے تو مجھے شاہی مہمان خانے میں رکھا ہے، کھانا پینا اور دیگر ملازمین میری خدمت کر رہے تھے، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اے شہزادے، میں وہی کمی ہوں، وہی نوکر ہوں امیر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو تو نے گھوڑے پہ سوار نہیں کرایا تھا۔ تو بعد میں کہتے ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تدبر بھی دیا تھا، حوصلہ بھی دیا تھا، اور اللہ نے اتنی قوت کے ساتھ ان کی سلطنت کو قائم کیا ہے کہ صرف خشکی پر حکومت نہیں کی بلکہ قسطنطنیہ کے ساحل تک اسلامی فوجوں کو داخل کیا، اور پہلی بیڑا جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس سمندر میں جا کے جنگ کرے گا اللہ اس کو جنت کی خوشخبری دے گا، وغفور اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ تو یہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ چلیں انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی احوال انشاءاللہ ان کے آئندہ جمعرات کو عرض کریں گے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ کریم، یہ سورہ فاتحہ کل شریف پڑھا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرما، آپ کے طفیل و برکت سے جمیع انبیاء مرسلین صحابہ کرام اہل بیت اعظام بزرگان دین صوفیات یا سلاسل اربع اور خصوصاً ہمارے استاد جی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا، ذکر کی لذت نصیب فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما، آنا اللیل آنا النہار اپنا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی
نہیں تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سیدنا وکریمنا وشفیعنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بھاگیا مجھ کو ذکر الا اللہ، یہ ذکر کس نے سکھایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ الا اللہ، 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 الا اللہ۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبیٰ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبیٰ کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر اللہ کر کے دیکھ۔ اللہ معی اللہ حاضری، اللہ ناظری۔ اب تو رہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، ہر پہر ہو اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله سيدنا وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اے اللہ، یہ اس مرکز میں یہ حضرات ہم سارے جمع ہیں اور آج خصوصی طور پہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ تھا. اے اللہ، ہماری اس مجلس کو اور اس ذکر کو اور حضرت دامت برکاتہم کے ارشادات کو سننے سنانے کو اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ، ہمیں حضرات صحابہ کرام کی اطاعت نصیب فرما، ان پر اعتماد نصیب فرما. اے اللہ، وہ ایسی جماعت تھی جو حق جماعت تھی اور جس کا امتحان اللہ نے خود لیا اور اللہ نے ان کی کامیابی کا اعلان کیا. اے اللہ، ہمیں ان کی پیروی نصیب فرما. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے مشہور دعا دی تھی کہ اے اللہ اس کو ہادی بنا اور مہدی بنا. اے اللہ، ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما اور اے اللہ ہمارے ذریعے سے بھی لوگوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ، ان حضرات کا آنا قبول فرما اور اے اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. جتنی رکاوٹیں ہیں اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما. حضرت کی صحت میں، عمر میں، علم و عمل میں اے کریم اللہ برکتیں نصیب فرما. حاضرین مجلس کی جتنی جائز حاجات ہیں اپنے فضل سے پوری فرما. اے اللہ، جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما. بھائی ریاض صاحب فوت ہوئے، ہمارے بھائی ریاض صاحب جن کو گزشتہ دنوں انتقال ہوا. اے اللہ، مرحوم کی کامل مغفرت فرما، کامل بخشش فرما، قبر کو نور سے منور فرما، زندگی بھر کی حسنات کو قبول فرما اور سیئات سے اے اللہ اپنے فضل سے درگزر فرما. جتنی خیریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمیں نصیب فرما. جتنے شرور سے آپ نے پناہ مانگی اے اللہ ان سے ہمیں پناہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.